بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر کسی مکان کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی ہوگا؟ عرض کیا گیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس نماز اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یا اللہ رحم فرما، اے میرے رب، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اے روزے دار مسلمانوں، جب روزے کی حالت میں دوپہر کی گرمی کی تپش سے ہونٹ سوکھنے لگے، ہمت ٹوٹنے لگے، تو کربلا کی وہ دہکتی ریت کو یاد کرنا جس پہ چل کے ایمان کی دولت تم تک پہنچی ہے۔ اللہ ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو رمضان میں ماشاء اللہ سے 8 یا 10 قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا ہدایت دی ہے پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو سمجھنا بھی تو ہمیں ہی ہے۔ انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھی گئی ایک قرآن کا ثواب بہت افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ آج بھی میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مجھے یقین ہے میرا اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ موت کی آغوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے اعمال اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔ تو رب کا بن کر تو دیکھ، وہ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دے تو کہنا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال تھیلیوں میں مت رکھو، نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت تم سے روک لے گا، اور تم سے جہاں تک ہو سکے خیرات کرتے رہو۔ دعا میں صبر کی طاقت رکھو، قبولیت میں دیر نہیں لگے گی۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ یاد رکھو، جن میں اہم کم ہوتا ہے ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یا اللہ، میری ہر نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ صحیح سے نماز ادا کرنے کے فائدے۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ حق کے راستے میں ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے نا، تم یقین اللہ پر رکھو۔ فرمان مصطفیٰ، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے، سب کو سلام کرو۔ کیا آپ نے آج قرآن پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی ہے اب پڑھ لیجئے، آپ کو یاد دلانے آئی ہوں، قرآن پڑھو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قدر موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے، جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ بے شک
اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ جب بھی کسی کو دعا دو، اچھی اور دل سے دو، کیونکہ وہ دعا پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جانتے ہیں بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ بے شک اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ بے شک یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، کیونکہ اس سمے شیطان چاروں اور پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کے سمے میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو اس سمے بچوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر اپنا دروازہ بند کر لو، آگ بجھا دو۔ پانی کا برتن بسم اللہ کر کے ڈھکیں۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو لکڑی آدھی اس کے اوپر رکھ دو۔ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کریں نہ جہالت والی باتیں کریں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شفا کی چیزیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پسینہ لگانے میں، آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہٰذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کریں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ نعمت: جب کسی بندے پر خدا کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان سے سستی برتتا ہے تو نعمت کے کھونے کے در پہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھ میں آنسو کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ یقین جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وہ ممکن لگنے لگے گی، جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ پا لو گے۔ جب کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے محبت اور عزت دیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جو شخص
اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے اگر تلفظ میں کہیں غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست نہ ہو جائے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ بے شک اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔